اور روایات میں موجود ہے یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے، رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے آج۔ اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے، خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی، اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی۔ بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی۔ اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے، لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے، شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان، یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا، یہ بدبخت لالچی آدمی تھا، یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے دن دو بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا، بچے بھاگ گئے۔ لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا، مشکور کو پوچھا کیا کیا، کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی، میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا، آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو وہاں پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا، مشکور کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان دو شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں، جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے،
اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے، اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ خاتون تو جانثاران اہل بیت میں سے تھی، محبان اہل بیت میں سے تھی، اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا، بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا، بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے۔ رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے، ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے، خواب میں دیکھا اپنے باپ کو، خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس مسلم بن عقیل سے پوچھا، مرحبا، آ جاؤ مسلم، تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا، یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے۔ دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، ایک دوسرے کو خواب بتایا، دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے سے ہم کر رو رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، گھر میں بچوں کی آواز۔ وہ بے اولاد شخص تھا حارث، رات کو جاگ گیا، اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی، تم سو جاؤ۔ بیوی نے منع کیا بتانے سے، پھر اس ظالم نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے، پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی۔ خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے، میرے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے، اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے۔ حارث آتے ہی پوچھتا ہے اے بچوں تم کس کے ہو، کس کے بیٹے ہو، میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے، دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے۔ بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا، میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو۔ دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا، غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا۔ یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی، کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے، تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا، علی کے سامنے کھڑا ہوگا، رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا، اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی، وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ بیوی قدموں میں گر گئی، لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا آج ایک بار میری مان لے، ان بچوں کی جان بخش دے، میں زندگی بھر تیری غلامی کروں، تو جو کہے وہ مان لوں، اپنی جان قربان کر دوں۔ لیکن حارث کو نہ ماننا تھا، نہ مانا، یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا، اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا، اپنی بیوی کو مار مار کر۔ پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا، تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ، تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں۔ کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے، میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا، بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے، تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے۔ ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی، دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے۔ حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے، وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں، میری آخری یہ بات سن لے، اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا، اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا، میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا۔ چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث
ہرگز میرے بھائی کی مت سننا، اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا، میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا، ہمارے باپ ویسے ہی پہلے مارے جا چکے ہیں، ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں، ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے، ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو۔ ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو، دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو۔ جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا؟ مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے؟ بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے؟ مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے، بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے۔ یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے، میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا۔ دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے، حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں۔ تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا، جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے، اور ان نو نہالوں کا ایسا قتل دنیا دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے۔ اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا ان پھولوں کا کیا جو بہار جاں فضا دکھلا گئے، افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، بن کھلے مرجھا گئے۔ ان فاطمہ کے لاڈلوں کا، اہل بیت نبوت کے، خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا۔ اس کم عمری میں یہ دو بچے شہید ہو گئے کوفہ کی سرزمین پر۔ ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو، 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے ظالم، تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ، ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے؟ میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا۔ اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا۔ رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ جان لیں گے